نکاح کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عصمت کے جوہر کی حفاظت کرتی ہے شادی، اور انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی عصمت کا جوہر ہے، اس کی آبرو کا جوہر ہے، اور اگر یہ بحفاظت اپنی منزل مراد تک پہنچتا ہے تو یہ سعادت مندی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے جوانی، اور حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کرنے کی فی الحال استطاعت نہیں رکھتا، مالی حالات اجازت نہیں دیتے، مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں۔ سب سے قیمتی اثاثہ وہی ہے جو انسان محفوظ کر پائے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد سے ہے، عصمت کے جوہر کی حفاظت۔ نکاح کا تیسرا مقصد حصول اولاد ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، پروان چڑھے، تو اس کے لیے بقائے نسل انسانی کے لیے اور نسل کی بڑھوتری کے لیے، اپنے نام کی بقا کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، ٹوٹ کر محبت کرنے والی خواتین سے اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین سے نکاح کرو۔ تو اس کا مقصد بقائے نسل انسانی ہے۔ چوتھا مقصد نکاح کا جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، طمانیت اور سکون حاصل کرنا ہے۔ تھکا ماندہ شخص جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ اس کو طمانیت دیتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کسی شخص کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ اچھا گھر اسے کہتے ہیں جو کشادہ ہو، اچھی سواری یہ ہے کہ جو منزل تک پہنچانے میں معاونت کرے، اور اچھی بیوی کی تعریف یہ کی گئی کہ جو شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ تو یہ تعریف اچھی بیوی کی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی کے رہنما اصول حضور نے ہمارے سامنے رکھے۔ مرد کو بھی تاکید کی کہ وہ کس طرح رویہ اختیار کرے اور اس کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو، اور بیوی کو بھی، عورت کو بھی اس کی تاکید کی۔ اس سے جامع اور کوئی بات خاتون کے لیے نہیں ہو سکتی جو حضور نے مرد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ اب کسی شخص کا اونٹ پاگل ہو جائے، یا کسی کا گدھا خراب کرے، یا کسی کی گائے خراب کرے، تو میرے پاس تو ابھی کبھی کوئی نہیں آیا کہ جناب ہمارے بیل ہمیں خراب کر رہے ہیں تو آپ کوئی اس کا علاج کیجیے، چونکہ انہیں پتہ ہے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، یہ ان چیزوں کا علاج نہیں جانتے۔ لیکن صحابہ اپنے ہر دکھ کا مداوع حضور کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا ہر درد کا دارو یہاں ہے، ہر مرض کا علاج یہاں ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آ کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے کہ حضور اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویسے جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے اونٹ کی تخلیق مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ ذرا غور کر لیں اونٹ کی طرف، اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اس کی تخلیق بھی تھوڑی سی مختلف ہے اور اس کی عادات بھی مختلف ہے۔
ہر سواری پر چھلانگ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود بیٹھتا ہے۔ یہ بار برداری کے کام بھی آتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، اس سے پرورش اور نسل کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کا گوشت کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ اور یہ مطیع اتنا ہے کہ 4 سال کا بچہ اس کی نکیل پکڑے اور جہاں مرضی لے جائے۔ لیکن جب یہ بگڑتا ہے تو اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو پرانے باغات مسجد نبوی میں آپ لوگوں نے اگر سفر کیا تو دیکھے ہوں گے کہ آج بھی 4 دیواریوں میں ہے۔ تو اس 4 دیواری کے اندر اس کو بند کیا، اور حضور کی خدمت میں آ کے صحابی نے عرض کی حضور اونٹ پاگل ہو گیا، تو حضور علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ صحابہ بھی ساتھ تھے، فرماتے ہم ڈر گئے کہ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دیتا ہے، اور حضور اس کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ خیر، اطاعت و انقیاد کا تقاضا بھی یہی تھا، حضور کے ساتھ گئے۔ جب دروازہ کھولا باغ کا اور حضور داخل ہوئے، دوسرے کنارے اونٹ تھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ تو کہتے ہم ڈرے، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو صحابہ کی زبان سے برجستہ جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اونٹ ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہماری پیشانیاں بھی آپ کے لیے جھک جائیں۔ اگرچہ یہ تہجد کا سجدہ تھا جس کی اجازت مانگی، سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور نہ صحابہ اس کی اجازت مانگ سکتے تھے۔ تہجد کا سجدہ جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تو کہا حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت میں روا نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنا جامع بیان ہے شوہر کے حقوق کے حوالے سے کہ اگر یہ صرف ایک حدیث بیوی ملحوظ رکھے تو اس دواجی زندگی میں تلخی نہیں آ سکتی۔ دوسری جانب شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ چونکہ طبائع میں اختلاف یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، تنوع طبیعت کے اندر یہ ایک لازمی امر ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان مکمل موافقت پائی جائے، جب کہا جاتا ہے کہ 2 تو بس ایک ہی صورت ہیں، ان کی عادات، خصائل، طرز زندگی، انداز معاشرت بالکل ملتا جلتا ہے، تو دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے مابین مکمل موافقت اگر مان لی جائے تو وہ 80% ہوگی، 20% پھر بھی طبیعتوں میں اختلاف پایا جائے گا، یہ فطرت کا حسن ہے۔ تو عمومی طور پہ ایسے تو کوئی ہی ملیں گے جن کی طبیعتوں میں اتنا اتفاق اور موافقت ہو، تو اگر ہو بھی تو وہ 80% ہوگی، تو 20% تو پھر اختلاف ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہیں مرد کو کمپرومائز کرنا ہوگا، کہیں عورت کو کرنا ہوگا، تب زندگی گزرے گی۔ اور اگر ہر شخص اپنی طبیعت کے سانچے میں دوسرے کو اگر ڈھالنا چاہے گا تو مکمل موافقت رکھنے والا شخص بھی اس دواجی زندگی کی خوبصورتی سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے بہترین اصول حضور نے کیا دیا کہ اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، تو ان پسندیدہ عادتوں کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی گزارو۔ اور میں کہتا ہوں کہ عورت کی پسندیدہ